عدد حاوی ہے۔ بس میں نے ایک مولا علی سرکار کا جو علامہ صاحب فرما رہے تھے مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن مسجد نبوی سے یوں کتراتا ہوا جبریل دروازے سے نکل رہا تھا۔ مسجد نبوی کے دروازے سے جبریل کتراتا ہوا نکل رہا تھا کہ آگے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ تشریف لا رہے تھے۔ جبریل کی نظر حضرت علی پہ پڑی نا تو جبریل نے علی کو جھک کے سلام کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا جس میں یہ پیر صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس واقعہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے خادم کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ جبریل علیہ السلام کا نام کس انداز میں لے رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کلپ مجھے ایک دوست نے بھیجا اور پوچھا اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ تو اس پر سامعین و ناظرین بندہ نچیز آپ کے سامنے دو حوالے پیش کرے گا جس سے عقیدہ اہل سنت و جماعت بالکل واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ۔ یہ متن ہے علامہ نصفی رحمہ اللہ کا، اور اس پر شرح ہے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ ان کی، اور یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو مدارس ہیں درس نظامی کے، ان میں یہ کتاب بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں علامہ نصفی رحمہ اللہ آپ نے عقیدہ اہل سنت و جماعت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَرُسُلُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ آپ نے عقیدہ اہل سنت و جماعت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں جو اللہ کے رسول ہیں وہ ان فرشتوں سے افضل ہیں جو فرشتوں میں سے اللہ کے رسول فرشتے ہیں۔ جس طرح سامعین و ناظرین انسانوں میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی اللہ کے رسول فرشتے بھی ہیں۔ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ یہ جو انسانوں میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ ان فرشتوں سے افضل ہیں جو فرشتوں میں اللہ کے رسول فرشتے ہیں۔ اور آگے علامہ نصفی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کے رسول فرشتے ہیں وہ صدیقین، وہ صالحین، وہ اولیاء اللہ، وہ اہل بیت، وہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں وہ فرشتے جو فرشتوں میں اللہ کے رسول فرشتے ہیں۔ تو اس سے سامعین و ناظرین بات بالکل واضح ہو گئی کہ جبریل علیہ السلام وہ چونکہ اللہ کے فرشتوں میں سے اللہ کے رسول فرشتے ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، اس لیے سامعین و ناظرین وہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اور تمام اولیاء اللہ، صدیقین اور صالحین سے افضل ہیں۔ تو یہ سامعین و ناظرین عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اما تفضیل رسول الملائکۃ علی عامۃ البشر فبالاجماع بل بالضرورۃ۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ کے رسول فرشتے ہیں، علامہ تفتزانی فرماتے ہیں وہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء اللہ، تمام صدیقین، تمام صالحین سے افضل ہیں۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے اور یہ عقیدہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اس سے سامعین و ناظرین یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے رسول فرشتے ہیں، اس لیے جبریل علیہ السلام مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے خادم ہرگز نہیں ہیں، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام مولا علی شیر خدا سے افضل ہیں۔ اب سامعین و ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ کسی فرد اہل بیت کو یا کسی صحابی رسول کو اللہ کے رسول فرشتوں سے افضل کہے اس کا کیا حکم ہے، تو اس بارے میں بھی یہ آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ تو علامہ شریف الحق امجدی رحمہ اللہ آپ سے یہ سوال ہوا کہ جو حضرات حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں اور بتاتے ہیں، وہ حضرات عند اللہ کافر ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے
علامہ شریف الحق امجدی رحمہ آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ حضرت صدیق اکبر جبریل امین سے افضل ہیں کفر ہوا، اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ تو سامعین و ناظرین یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول فرشتوں میں سے ہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے رسول فرشتے ہیں وہ تمام اہل بیت اور تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو جو بندہ کسی فرد اہل بیت کو یا کسی صحابی رسول کو اللہ کے ان فرشتوں سے جو اللہ کے رسول ہیں ان سے کوئی افضل کہے، کوئی بندہ معاذ اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو جبریل علیہ السلام سے افضل کہے، یا اگر کوئی بندہ جبریل علیہ السلام کو حضرت مولا علی شیر خدا کا خادم بتائے تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف ہے، اور علامہ شریف الحق امجدی فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ تو اس لیے سامعین و ناظرین بندہ ناچیز یہ عرض کرنا چاہتا ہے ان پیران عظام سے کہ اگر آپ کو تقریر کرنے کا شوق ہے تو خدا را پہلے عقیدہ اہل سنت جو ہے اس کو پڑھ لیں، تاکہ آپ پر عقیدہ اہل سنت و جماعت واضح ہو اور آپ لوگوں کو صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت بتا سکیں، اور آپ صحیح طریقے سے عقیدہ اہل سنت و جماعت لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔